السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں سہیب حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک چینل۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان میں کیسا نظام حکومت ہونا چاہیے۔ اکثر ہم سنتے ہیں نظام، پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا نظام ہے کیا۔ نظام دیکھیں، کوئی بھی ملک ہے، کوئی بھی ریاست ہے، کوئی بھی ایریا ہے، اس کو چلانے کے لیے جو سیٹ آف رولز ہوتے ہیں، کچھ ادارے ہوتے ہیں، اس میں کچھ ایگزیکٹو ہوتے ہیں، اس کی پاورز ہوتی ہیں، اس کو سب کو ملا کر جو ایک باڈی بنتی ہے ہمارے پاس کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے، اس کو ہم نظام کہتے ہیں۔ اکثر ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اور نیشنل میڈیا اور باقی جو چینلز ہیں وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں نظام کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بحث چھیڑ دی جاتی ہے، اور صدارتی نظام یا پارلیمانی نظام، اس کے بارے میں لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، پہلے ہم دیکھیں گے کہ پارلیمانی نظام، صدارتی نظام اور اسلامی صدارتی نظام، ان میں فرق کیا ہے۔ پارلیمانی نظام وہ ہے جس کے اندر ابھی ہم رہ رہے ہیں، یعنی کہ پارلیمنٹری سسٹم، جس میں نیشنل اسمبلی ہے، سینٹ ہے، وزیر اعظم ہے جو کہ چیف ایگزیکٹو ہے اس وقت ملک کا، اور جو پاورز ہیں وہ وزیر اعظم کے پاس ہیں۔ صدر ہے پریزیڈنٹ، لیکن جو پریزیڈنٹ ہے وہ ایک سمبولک ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی پاورز نہیں ہے، اور اگر اس کے پاس کچھ 3-4 پاورز ہیں بھی تو وہ وزیر اعظم کی مرضی کے بنا نہیں یوز کر سکتا۔ اس کے علاوہ جوڈیشری ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اور یہ سب مل کے اس ملک کو چلاتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو پرائم منسٹر ہے وہ الیکٹ ہوتا ہے ایم این اے سے، اور لوگ ایم این اے کو ووٹ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نیچے ہمارے پروونسز ہے، پروونسز میں ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں جن کو ایم پی ایز منتخب کرتے ہیں، اور گورنرز ہوتے ہیں 4 جو کہ صدر کے نیچے ہوتے ہیں، اور ان کو صدر اپوائنٹ کرتے ہیں آن دا ایڈوائس آف پرائم منسٹر۔ اب ناظرین کرام، جو صدارتی نظام ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو صدر ہے وہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہوتا ہے عوام کے ووٹوں سے۔ اگر آپ کے پاس الیکشن ہو رہا ہے صدارتی، اس میں ایک امیدوار ہے بلاول بھٹو، ایک ہے عمران خان، ایک ہے زرداری، ایک ہے نواز شریف، تو ان چاروں میں عوام نے ووٹ کرنا ہے کہ وہ کس کو چوز کرنا چاہتے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ۔ اس میں کوئی ایم این اے کا رول نہیں ہے، کسی سینیٹر کا رول نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے کسی کا، ڈائریکٹ عوام نے وہاں پہ چوز کرنا ہے۔ ایک اسٹرانگ مینڈیٹ کے ساتھ ایک اسٹرانگ صدر کو منتخب کرتے ہیں، جو کہ پھر اپنی کیبنٹ بناتا ہے، چاہے وہ ٹیکنوکریٹس کو لے کر آئے، چاہے وہ باہر کے ملک سے پڑھے لکھے اسپیشلائز اپنی فیلڈ میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو لے کر آئے، اور اپنی کیبنٹ بنا کر اور اس طرح سے وہ ملک کا نظام چلائے۔ اور اس میں جو پاورز ہیں وہ وزیر اعظم کے پاس نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں وزیر اعظم کا عہدہ نہیں ہوتا، اور اس میں صدر ہوتا ہے اور پاورز اسی کے پاس ہوتی ہیں۔ صدر کے نیچے ناظرین کرام صوبے نہیں ہوتے، ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوتی ہیں، جیسے کہ اگر ڈویژن ہے، اس وقت ملک میں 33 ڈویژن ہے، تو ہر ڈویژن ایک الگ صوبہ ہے، اور اس کا ایک گورنر ہوتا ہے، اور گورنر بھی ڈائریکٹلی لوگ الیکٹ کرتے ہیں اپنے لیے، اور گورنر کے نیچے یہ پورا ایڈمنسٹریٹو یونٹ کام کرتا ہے۔ سینیٹرز اس طرح نہیں ہوتا جیسے پارلیمانی نظام میں ہوتا ہے کہ جو ایم پی ایز ہوتے ہیں صوبائی اسمبلی کے، وہ ووٹ ڈال کر سینیٹرز کو منتخب کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ صدارتی نظام میں جو سینیٹرز ہیں وہ بھی ڈائریکٹلی الیکٹ ہوتے ہیں عوام کے ووٹوں سے، اور اسی لیے سینیٹرز دنیا میں معتبر سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں عوام منتخب کرتی ہے ڈائریکٹلی۔ اور کوئی بھی پارٹی ہے وہ اپنے جو سب سے زیادہ قابل ترین اور پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کو سینیٹرز بنواتی ہے، تاکہ وہ ملک کی جو قانون سازی ہے اس میں ایک رول پلے کریں، اور اسی لیے جو اپر ہاؤس ہوتا ہے سینٹ، اس کو دنیا میں بہت عزت دی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اب اسلامی صدارتی نظام جو شروع سے ہم سنتے آئے ہیں، اور یوٹیوب پہ بھی آپ کو کافی ویڈیوز مل جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں، تو اسلامی صدارتی نظام وہ نظام ہے جس کے اندر اسلامی شریعہ کے مطابق قانون ہو، ایک صدر ہو، لیکن وہ جو بھی قانون جو بھی کام کرے گا وہ اسلام کی حدود کے اندر رہ کر بنائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہمارے ضیاء الحق صاحب نے کوشش کی یہ اسلام لانے کی، پاکستان اسلامائزیشن کرنے کی، اور قانون وغیرہ شریعہ کے مطابق بنانے کی۔ خیر، ہم اس ڈیبیٹ میں تو نہیں جائیں گے کہ ضیاء الحق کتنا اسلامسٹ تھا، اور کس حد تک وہ اسلام کو دوسروں کے لیے پسند کرتا تھا، خود پہ وہ کتنا امپلیمنٹ کرتا تھا، اپنے لیے اس نے کون سا اسلام پسند کیا اور باقیوں کے لیے کیا کیا، اور اسلام کی اس نے کون سی شکل ہے جو لوگوں کے سامنے دکھائی اور کون سی ہے جو نہیں دکھائی، وہ ہمارا کنسرن نہیں ہے فی الحال۔ اب ہم دیکھیں گے جو اسلامی صدارتی نظام ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں، اور لوگوں کی اس وقت سوچ بھی ہے، سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ملک میں اسلامی صدارتی نظام ہے۔ لیکن ناظرین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کی کوئی بات چھڑی جاتی ہے نظام تبدیل کرنے کی، صدارتی نظام لانے کی، تو ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو روایتی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور جو پولیٹیشنز ہیں ایسے جیسے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے، یا مولانا ہے، یا اے این پی ہے، یا ایم کیو ایم ہے، یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں، یہ جو چھوٹی پارٹیز ہیں، کاف لیگ ہے،
یہ لوگ اس نظام کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتے، کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ صدارتی نظام کو جوڑ دیتے ہیں جو ہمارے ڈکٹیٹرز لے کے آئے صدارتی نظام۔ ایوب خان کا تھا، اس کے بعد جنرل یحییٰ خان کا تھا، اس کے علاوہ آپ کی جو جنرل ضیاء الحق ہے ان کا تھا، پھر اس کے بعد آپ کا جنرل مشرف کا تھا۔ ناظرین کرام، وہ صدارتی نظام تھا، لیکن وہ صدارتی نظام جمہوری نہیں تھا، وہ غیر جمہوری تھا، وہ ایک ڈکٹیٹرشپ تھی، وہ ون مین رول تھا، وہ ایک ہی آدمی تھا جو کہ سب کو نچاتا تھا اپنے اشاروں پہ۔ اس کے اندر پبلک کا کوئی رول نہیں تھا، پبلک کوئی الیکٹ نہیں کرتی تھی، کوئی نیچے گورنرز نہیں ہیں، کوئی اس طرح کی سین نہیں ہے، کوئی لوکل باڈیز اس طرح سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صدارتی نظام کو مکس کر دینا اس طرح کے نظام سے، ڈکٹیٹرشپ سے، تو یہ ٹوٹلی صرف اور صرف اس نظام کے لیے لوگوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ کیونکہ آپ صرف یہ سوچیں کہ جب اس ملک میں صدارتی نظام آئے گا تو یہ جو روایتی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو 4-4 5-5 سیٹیں جیتتی ہیں، چھوٹی پارٹیز ہیں، یہ کسی بھی حکومت کو بنانے اور گرانے میں ہمیشہ سے ایک بہت اہم رول رکھتی ہیں۔ تو جب اس طرح کا نظام آئے گا تو ان پارٹیز کو کون پوچھے گا؟ کیونکہ ایم این ایز کی تو ضرورت نہیں ہوگی صدر کو الیکٹ کرنے کے لیے، صدر تو ڈائریکٹ آئے گا عوام کے ووٹوں سے۔ تو اس طرح کی پارٹیز کو اپنی جو وجود ہے، اپنی جو ایگزسٹنس ہے، اس کا خطرہ ہوتا ہے، اور وہ جو بارگیننگ چپ ہے ایک ہمارے اداروں کے پاس بھی، جس ٹائم چاہتے ہیں ایم کو حکومت میں ڈال دیا، ان کو فون کیا تو حکومت سے وہ باہر نکل آئی، وہ سب نہیں ہو سکے گا۔ اور ہمارے ادارے بھی یہ سب نہیں چاہتے کہ ایسا مضبوط نظام آئے، اتنا مضبوط صدر آئے جو کہ بااختیار ہو، جو کہ ملک کے لیے مشکل فیصلے کرے، جس کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ اس کے 20 ایم این ایز کوئی خرید کر 20 کروڑ میں اور اس کی حکومت کو چلتا کرے گا۔ اس کو یہ ڈر تو نہیں ہوگا۔ صدر کو ہٹانے کے لیے بھی امپیچمنٹ کرنی پڑے گی، جس کے لیے بھی آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی، جو کہ 2/3 میجورٹی کوئی مذاق نہیں ہے اوبویسلی۔ تو یہاں پہ بات یہ ہے ناظرین کرام، جب آپ ایک صدارتی نظام لائیں گے تو اس میں یہ جو بلاول بھٹو ٹائپ لوگ ہیں جن کو نیشنل پولیٹکس میں ایز سچ نہیں ہے، ٹھیک ہے، پروونشل لیول تک پیپلز پارٹی محدود ہو گئی ہے، تو کولیشن گورنمنٹ میں تو پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، 4 بندے ادھر سے لیے، 4 ادھر سے لیے، 10 ادھر سے لیے، لیکن صدارتی نظام میں تو ڈائریکٹلی عوام ووٹ کرے گی۔ یہ لوگ کیسے آئیں گے اقتدار میں؟ یہ اقتدار بھی نہیں آئیں گے تو یہ کیسے لوٹیں گے عوام کو، کیسے بے وقوف بنائیں گے، کیسے اپنے سر محل اور دبئی میں ٹاورز بنائیں گے؟ تو یہ سب یہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے جب بھی پاکستان میں نظام چینج کرنے کی بات آتی ہے تو یہ لوگ سپورٹ نہیں کرتے۔ نظام چینج کرنا ناظرین ایک اور بات ہے، پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے لوگ کیا چینج ہوئے، کیا وہ نظام کے اندر، کوئی بھی نظام ہو اس کے اندر رہ کے وہ کس طرح رہے ہیں۔ ہماری جو برصغیر کی ہسٹری ہے، یہاں کے لوگ بہت زیادہ جو ہوتی ہے مزاحمت نہیں کرتے، چاہے یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں انویڈرز آئے، باہر سے غزنویز آئے، مغلز آئے، سب آئے، یہاں کی عوام نے اس طرح سے نہیں کیا۔ یہاں کی عوام ہنسی خوشی ان کے ساتھ ان کو قبول کر کے رہنے لگ پڑی۔ ایسی آزادی کے بعد آپ دیکھ لیں کتنے مارشل آرٹس لگے، اس ملک کی عوام نے کتنے احتجاج کیے؟ نہیں، یہ انہوں نے قبول کیا، ان کی عادت ہے، یہ قبول کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ کبھی بھی اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے۔ تو پارلیمانی نظام کی اگر ہم بات کریں جس وقت ملک میں چل رہا ہے، تو ناظرین کرام کبھی بھی اس ملک میں پارلیمانی نظام کو بھی اس طرح سے چلنے نہیں دیا گیا، جو کہ ایک حقیقت ہے، چاہے اسے آپ ڈارک ٹروتھ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس ملک میں کبھی بھی جو جمہوریت ہے اس کو اس لیول پہ گرو ہی نہیں ہونے دیا گیا کہ وہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ نظام واقعی کیا فائدہ مند۔ لیکن یہ جو ہماری ہے پارلیمانی جمہوریت، یہ واقعی ایک مردہ نظام ہے، کیونکہ جہاں پہ 20 کروڑ میں ایک ایم این اے بک جاتا ہو اور لوٹے ہیں، برادری سسٹم ہے، لوگ مجبوراً ووٹ دیتے ہیں، کئی جگہوں پہ فیوڈل سسٹم ہے، سندھ میں جیسے وڈیرے ہیں جہاں پہ انہوں نے کہنا ہے آپ کو ووٹ دینا پڑے گا، تو ایسے نظام میں اوبویسلی ملک ترقی نہیں کر سکتا، چاہے آپ کا صدارتی نظام بھی آ جائے، لیکن جب تک آپ کی عوام کی سوچ چینج نہیں ہوگی، جب تک کہ عوام اپنے رائٹ کے لیے آواز اٹھانا نہیں چاہے گی، جب تک کہ وہ کھڑی نہیں ہوگی اپنے حق کے لیے، کوئی بھی نظام آ جائے ناظرین کرام، اس ملک کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ یہاں پہ بات صرف نظام کو تبدیل کرنے کی نہیں ہے، جو ہمارے عوام ہیں، ہمارے جو ملک کی عوام ہے، جب تک یہ اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے اس ملک میں کچھ نہیں ہو سکتا ناظرین کرام۔ سب سے پہلے ہمیں خود کے اندر کا نظام، اپنی سوچ کا نظام تبدیل کرنا ہے کہ ہمیں اٹھ کھڑے ہونا ہے کسی بھی سازش کے خلاف۔ ملک کے خلاف کوئی سازش ہوتی ہے، اندرونی ہوتی ہے، بیرونی ہوتی ہے، اس ملک کی کوئی بھی مسئلہ ہے، عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ اب سب سے دیکھیں آپ، بلدیاتی جو ہوتی ہیں حکومتیں عوام کے بھلائی کے لیے، تمام جو بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ کتنے الیکشنز ہوتے ہیں بلدیاتی، اور اگر ہوتے بھی ان کے پاس کیا اختیارات ہوتے ہیں؟
اور ان کو کتنے فنڈز دیے جاتے ہیں اور ان کو کتنا چلنے دیا جاتا ہے. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو وہ اپنے الیکشنز میں نعروں میں تو یہ سب کہتی ہے, بٹ وہ آن دا گراؤنڈ آ کے حکومت میں آ کے وہ یہ سب نہیں کرتی. کیوں؟ پارلیمانی نظام میں یہ سب نہیں چل سکتا. جب آپ کا ایک وزیر اعظم کے نیچے ایم این ایز ہیں, وہ کیسے چلیں گے ایم این ایز کے ہمارے نیچے جو لوکل باڈیز ہیں فنڈ سارے ان کو ملے اور وہ گلی محلوں میں کام کروائیں اور جو بھی لوگوں کے مسائل حل کرے. وہ چاہیں گے یہ فنڈز ہمیں ملیں, ہم اس میں سے کچھ کمیشن رکھیں. سارے کمیشن نہیں رکھتے لیکن رکھتے ہیں اللہ لوگ کمیشن رکھیں, باقی کام ہم کرائیں کیونکہ الیکشن ہم نے لڑ کے آنا ہے اسمبلی میں, ہم نے ایم این اے بننا ہے. تو یہی مین فیکٹر ہے پریزیڈینشیل سسٹم کا کہ اس میں ایم این ایز کا کوئی رول ہی نہیں ہے. گورنرز ہیں, نیچے آپ کی بلدیاتی حکومتیں ہیں, لوکل باڈیز ہیں, وہ ورک کرتی ہیں عوام کی بہتری کے لیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ڈسٹنگوش کرتی ہیں آپ کے پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام سے. اب ہمارے پاس بہت سی مثالیں ہیں صدارتی نظام کی. ترکی کا دیکھ لیں آپ, چائنا کا ہے, رشیا کا ہے, آپ کے پاس امریکہ کا ہے, فرانس کا ہے. دیر آر نمبر آف چوائسیز. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ملک کے مطابق کون سا نظام فٹ کرتا ہے. ایران کا صدارتی نظام ہے. آپ کو یہ نہیں کرنا کہ برطانیہ نے ہمیں ایک کسی بھی جمہوریت دی ہے تو ہم 75 سالوں سے وہی چلا رہے ہیں, جیسے بھی کچھ کبھی مارشل لا لگ جاتا ہے, کبھی یہ جمہوریت بحال ہو جاتی ہے. ہم نے اپنے لوگوں کی نیڈز, اپنی جیوگرافی, اپنے جو لوگوں کی تھنکنگ ہے, اپنی جہاں کی ضروریات کے مطابق ایک نظام ترتیب دینا ہے. کوئی نظام بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ نے لاز اپنے لوگوں کے مطابق بنانا ہے. آپ نے لاز وہ نہیں بنانے جو امریکہ جس سے خوش ہوگا, جس سے برطانیہ کے اگر وہ لاز ہیں تو ہم وہی. جیسے پاکستان میں کتنے ہی ایسے لاز ہیں جو کہ اس ٹائم سے انگریزوں کے دور سے چلے آ رہے ہیں اور ان میں ایک سنگل ترمیم نہیں ہوتی, ابھی بھی چل رہے ہیں وہ لوگ. تو ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اپنی عوام کے لیے ہمارے لاز. اور عوام کو اب ہماری عوام بھی اتنی باشعور ہوتی جا رہی ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ایٹ لیسٹ انہیں کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ یار ہمارے اس ملک میں کیا ہوتا رہا ابھی تک اور کیا ہو رہا ہے. اور یہ سب سوشل میڈیا کی وجہ سے ناظرین کرام, کیونکہ سوشل میڈیا کے بہت سے جہاں پہ نیگیٹو چیزیں ہیں وہاں پہ بے تحاشا پازیٹیو چیزیں ہیں کہ ایٹ لیسٹ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. تو آپ کو یہ ناظرین کرام یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ کے لیے کیا چیز ٹھیک ہے, کیا غلط ہے. صدارتی نظام کا آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے, لیکن آئین میں ایک آرٹیکل ضرور موجود ہے جس میں یہ ضرور ہے کہ اگر صدر یہ سمجھتا ہے, وزیر اعظم یہ سمجھتا ہے کہ ملک میں کسی بھی امپورٹنٹ ایشو پہ ہم نے عوام کی رائے جانی ہے, ریفرینڈم کرانا ہے, تو وہ اسمبلی سے اس کی اجازت لے کر کرا سکتا ہے ریفرینڈم. اور اس کے بعد وہ چاہے اپنی 2/3 میجورٹی لے کر آئے اور اس نظام کو تبدیل کرے عوام کے مطابق. لیکن ناظرین کرام جتنا آسان یہ معلوم ہوتا ہے اتنا آسان ہے بھی نہیں, کیونکہ اس طرح سے جس طرح ہمارا 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنا, دو ملک بن گئے, پاکستان سے ملک 2 لخت ہوا, اور اس کے بعد ہمیں ایک ایسا کانسٹیٹیوشن ملا. پھر اس کے بعد کانسٹیٹیوشن میں ابھی تک 26 امینڈمنٹس ہو چکے ہیں, اور اس 26 امینڈمنٹس میں بھی 18ویں ترمیم میں پتہ نہیں کتنی ترمیم ہو گئی. تو دوبارہ سے ایک نیا آئین لانا اور یہ سب اس کے لیے ایک کنسنسس پیدا کرنا, ایک تمام لوگوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھانا, اور پولیٹیکل اسپیشلی جو پولیٹیکل ایلیٹس ہیں ہماری, جو پولیٹیکل کلاس ہے, جو کہ روایتی پولیٹیکل وننگ ہارسز ہیں, وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتے کہ ایک ایسا نظام آئے جس میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہ ہو. کیونکہ صدارتی نظام میں یہ تو نہیں ہوگا کہ اگر کوئی نواز شریف کا بیٹا بیٹی ہے تو صرف وہی پارٹی کو لیڈ کر سکتا ہے, صرف وہی پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی بے نظیر کا بیٹا ہے, کوئی ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی ہے تو وہی آ سکتی ہے, یا کوئی عمران خان کا بیٹا ہے تو وہی آ سکے گا. ایسا تو پاسبل نہیں ہے یہاں پہ. تو کوئی بھی ایسا شخص جو سمجھتا ہے کہ ہاں وہ پاپولر ہے اور وہ عوام کے لیے بہتری کے لیے کام کر سکتا ہے, تو وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتا ہے کانٹیسٹ میں. اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو اٹس اوکے, نہیں ہوتا تو یوکرین کی پریزیڈنٹ کی آپ کے سامنے مثال ہے, وہ کامیڈین تھا اور وہ کیسے پریزیڈنٹ بن گیا اور سب. تو ہمارے پاس بہت سی مثالیں ایسی موجود ہیں. لیکن ہمیں سب سے پہلے نظام کو تبدیل کرنے سے پہلے پاکستان میں اپنے آپ پہ کام کرنا ہے, اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہے کہ ہماری سوچ کیا ہے, ہم کیا چاہتے ہیں, اور ہم اس پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں اور کس طرف لے کے جانا چاہیے. یو ہیو ٹو تھنک, کیونکہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں, دنیا کو پاکستان سے کیا لینا دینا. پاکستان باہر میں جائے, ان کو تو اپنے مفادات ہیں پاکستان سے, وہ کسی بھی طرح کروا لیتے ہیں حکومتیں تبدیل کروا کے, یا جس طرح سے بھی, وہ آپ سب کو پتہ ہے. خیر, تو یہ سب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے پاکستان کو کیسے لے کر چلنا ہے, اور اس کے لیے آپ نے کون سا نظام سلیکٹ کرنا ہے. پاکستان میں نظام کیسا ہونا چاہیے؟ اوبویسلی یہ جو پارلیمانی نظام ہے یہ تو لوگوں کی بہتری کے لیے کام نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے اگر ہماری عوام اتنی ایجوکیٹڈ ہو جائے, صرف ان لوگوں کو ووٹ دے, ان ایم این ایز کو الیکٹ کریں جو کہ واقعی پبلک انٹرسٹ کے لیے کام کریں, جو کہ موروثی سیاست سے نہ آئے,
جن کا صرف اور صرف واحد مقصد ہو عوام کی بہتری، آپ ان لوگوں کو الیکٹ کریں. بٹ برطانیہ میں جمہوریت ہے نو ڈاؤٹ، اور وہاں پہ کتنے اچھے طریقے سے ایک نظام چل رہا ہے، لیکن وہاں کی عوام اور یہاں کی عوام میں بہت ڈفرینس ہے. وہاں کی جیوگرافی میں اور یہاں کی جو جیوگرافی ہے وہ اس میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس وجہ سے ہم لوگ اگر کہتے ہیں کہ برطانیہ میں بھی تو جمہوریت ہے، نہیں برو، برطانیہ میں عوام بھی ہو رہا ہے. برطانیہ ہے، یہ پاکستان ہے. سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں یا یہاں پہ کوئی بھی اس طرح کی حکومت نہیں چل سکتی. یہاں پہ ایک اسٹرکٹ رولر چاہیے جس کو پتا ہو کہ میں نے کیسے چلانا ہے. یہ نہیں کہ وہ ڈنڈے کے زور پہ ضیاء الحق کی طرح کے کام کرے، نہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے، ایک کوئی بھی کام کرنے کا، اس طریقے سے اس نے اس چیز کو لے کے آگے چلنا ہے. سو یو ہیو ٹو ورک. آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں اور کون سا نظام چاہتے ہیں. اور اس میں ایک اور فیکٹر ہے کوئی بھی نظام خراب کرنے اور چلانے میں، وہ ہمارے ہیں مقتدر حلقے. تو جب تک وہ اپنی حدود میں رہ کے اپنا کام نہیں کریں گے تو اس ملک میں چاہے پارلیمانی جمہوریت ہو، چاہے صدارتی نظام ہو، کوئی بھی نظام بھی نہیں چل سکتا. پھر اس ٹاپک کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے، کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اور کیونکہ ٹاپک ہی آگے ایسا آ رہا ہے جس پہ بات جتنی کی جائے اتنی کم ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.